اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم۔ ایسے بھی گھر میں نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں کہ لڑکا لڑکی سے فون کرتا ہے اور وہ اماں سے بھی بات کراتا ہے، وہ بہنوں سے بھی بات کراتا ہے، وہ اتنا بے غیرت ہے اس کو نہیں پتا کہ میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بھی یہ جرم کرو۔ ایسے بھی گھرانے۔ اور پھر آپ کو تکلیف سے بات سناؤں میرے دوستو، اس عشق مجازی نے اتنی مصیبت کھڑی کی ہے، اتنی مصیبت کہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑنے لگا ہے۔ ماں جو دکھ جھیل کے اپنے وجود کے ساتھ اس کو جدا کر کے خون پلا کے پالتی رہی نا، کہتا اماں تجھے چھوڑ دوں گا، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر نشہ عشق مجازی کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ سونے لگے آپ؟ جی میں غلط بات تو نہیں کر رہا، غلط عنوان تو نہیں چھیڑ دیا؟ نشہ کس وجہ سے عام ہوا ہے؟ عشق مجازی نے فروغ دیا ہے۔ قتل، دنیا میں پہلا قتل اس بنیاد پہ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا۔ نشہ عشق مجازی نے فروغ دیا، قتل عشق مجازی نے، اور خودکشیاں۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیہ، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا ہے، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتا میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہیں، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ؟ کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو؟
میرے دوست، آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا ہے پگھلنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کٹھے کالج میں پڑھیں، ایک کمرے میں رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، نام جانیں، فون نمبر پاس ہوں، اور پھر کہنا کہ تم عشق کا چکر نہ لڑانا، کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے سیانے بندے کہتے ہیں حضرت صاحب اعتماد ہونا چاہیے اولاد پہ۔ میرے نبی پاک کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینے سے ابھی آئے ہیں تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو، حضور کو اعتماد نہیں؟ مصطفیٰ سے پاک گھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پردہ کر لو، نقاب ڈالو۔ سونے وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، ڈالو نقاب۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ کیسا اعتماد ہے کہ تو تیز آگ جلائے اور مکھن قریب رکھ کے اعتماد کر؟ یہ کیسا اعتماد ہے؟ ایک حدیث سنانے لگا ہوں، زندگی بھر بھولنا نہ، دل کی تختی پہ لکھنا یہ روایت۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ بار والوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہوں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، اگرچہ وہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور اگر وہ نیک ہوں لکھ لو دل کی تختی پر۔ میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم، اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، زکریا بن یحییٰ۔ فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہوں، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، مریم اور یحییٰ بھی ہو، مریم اور زکریا بھی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ تو کیسا پیر ہے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے بی بی اپنا دکھڑا سنا رہی ہے؟ تو کیسا مفتی ہے؟ اٹھا کے لے جا طریقتیں شریعتیں اور جا کے سنبھال لے اپنے جبہ اور دستار میں۔ وہ کوئی جبہ اور دستار نہیں، وہ گند ہے۔ اس لیے کہ جو نبی مریم سلام اللہ علیہا کو نبی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ پیر کس بات کی مولی ہے جو بیبیوں کو بغیر پردے کے سامنے بٹھاتا ہے اور تنہا بی بی کہتی ہے میرا دکھ سن لے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ اور پھر کہنا تماشا لگ گیا، سٹنڈ لگ گیا ہے۔ یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس سے آگے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں باپ کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اندھی ہے وہ ماں جس کی بیٹی سارا دن نیٹ پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر نہیں کیا ہو رہا۔ اور جب آگ گلے تک آتی ہے نا، داڑیاں جب جلنے لگتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے یہ کیا بن گیا ہے۔ اور جب ماں کا دوپٹہ کھینچنے لگتا ہے نا سگا بیٹا کہ چل میرا رشتہ مانگ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب کر لیا میں نے۔ میرے دوست، جوانی زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اگر تو قیمتی کپڑے پہنتا ہے تو تو جوان نہیں۔ تو 50 کلو وزن بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے تو تو جوان نہیں۔ اگر تو ڈگریوں کا ڈھیر لگایا ہے اور تیرا دراز اور الماری بھر گئے ہیں تو تو جوان نہیں۔ اور اگر تو نے اپنے خاندان اور معاشرے میں اونچا افسر بن کے نام کما لیا تو جوان نہیں۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، جوان اس کو کہتے ہیں جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے،
जवान उसको कहते हैं जो हया का पुतला हो, जवान उसको कहते हैं जो शर्म का पैकर हो, जवान उसको कहते हैं जिसकी नजर से मुआशरे की बहू बेटियां बची हो। जवान वो होता है, जवान भी हो, पाकीज़ा भी हो, जवान वो होता है कि मेरे रसूल पाक ने फरमाया सुबह कयामत अल्लाह अर्श के सीधे जानब जवान खड़ा करेगा। 30 साल का जवान, चढ़ती जवानी, खूबसूरत आंखें, रोशन चेहरा, उसका वजूद ताकत वाला। नबी आगे बढ़ के पूछेंगे या अल्लाह ये कौन है जो तेरे दाएं जानिब खड़ा है? अल्लाह फरमाएगा ये वो जवान है कि खूबसूरत औरत ने इसे कहा था मेरे साथ मुंह काला कर ले, पर इसने नजर झुका के कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, ना भाई मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूं। फरमाया ये पाक जवानी वाला है, ये हाजी नहीं, नमाजी नहीं, ये वली नहीं, ये सूफी नहीं, ये वो नहीं जो गौसे ज़मा हो, कुतबे दौरा हो, पीरे तरीकत नहीं, मुफ्ती वक्त नहीं। ये खाली जवान है पर पाक जवानी लेके आया है। ये खाली जवान है पर पाकीज़ा जवानी लेके आया। ये खाली जवान है पर इसकी नजरों में हया बड़ी है। ये पाक, ये क्या तमाशा लग गया इश्क का चक्कर। और आज जितनी मुसीबतें खड़ी हुई हैं इस इश्क मजाजी के रोग ने खड़ी कर दी हैं। हर जवान, हमारा एक बच्चा थोड़े दिन पहले ही इस इलाके का मुतय्यब नाम का शहीद हो गया। वो एक कोने में रहने वाला, एक मोहल्ले में एक छोटे से कोने में रहने वाला बच्चा था ना। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। सुबह से लेकर सारी रात मैं अफसोस करता रहा मैं जनाजे में क्यों नहीं गया, मैं जनाजे में क्यों नहीं गया। वो बच्चा पाक फौज का वो शहादत इख्तियार कर गया तो फख्र से सर बुलंद कर गया अपना, लेकिन जो बीबी के लिए सारी रात रोते रहते हैं वो शहीद हो सकेंगे? जो सारी रात ठंड में खड़े होके औरत के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं और जो सारा दिन दिल में गंद रखते हैं बीबी के लिए, उनके हाथ में तलवार आएगी? ये बहू बेटियों की इज्जतें बचा सकेंगे? आफिया सिद्दीकिया जेलों में जल गई अमेरिका की, और वो जब भी खत लिखती थी कहती थी कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं बचा, वो कहती थी कोई शहाबुद्दीन गौरी नहीं बचा। और वो जब भी, अब तो खैर उसका ज़हनी तवाज़ुन ही काम करना छोड़ गया, वो बीबी जब भी खत लिखती थी ना अहले पाकिस्तान को तो कहती थी पाकिस्तान वालों बताओ क्या तुम्हारे अंदर कोई भी खालिद बिन वलीद का मानने वाला नहीं? क्या कोई नहीं तुम्हारे अंदर जो अली के नाम का नारा लगाने वाला हो? कोई नहीं बचा जो फारूक आजम की सीरत को फॉलो करने वाला हो? कोई लाओ जिसके हाथ में तलवार हो और मुझे समझ आए कि ये वो है जो हसन और हुसैन का नाम लेने वाला है। कोई नहीं बचा, इसलिए कि गंदगी दिमाग में, गंदगी दिल में, गंदगी रूह में। तू इस काम के लिए आया था? तू गंद बके, गंद बोले, गंद लिखे मोबाइल पे, डबल MA करके मैसेज नहीं लिखना आता। और बच्चे 8वीं में भाग गए हैं और पता नहीं कहां से तरीका सीखा मैसेज करने का। चेहरा किसी तरफ है और इधर मैसेज टिप 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 हो रही है। हया करो, याद रखो तुमने अल्लाह रसूल की बारगाह में खड़ा होना है। इमाम हसन और हुसैन पता कौन है? सैयदुश्शबाब अहले जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं। किन के? जन्नती बाबों के नहीं, उनके सरदार हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बूढ़ों के सरदार जन्नत में ये होंगे, जवानों के सरदार कौन है? बोले तो सही, इमाम हसन और है। तो जवानों ने उनके साए में जाना है या किसी आशिक के साए में जाना है? मैं अक्सर कहता हूं पहले हम जो है वो साल का 2000 डॉक्टर पैदा करते थे, 1500 जज पैदा करते थे, 6000 वकील पैदा करते थे साल के बाद, 2500 आलिम दीन पैदा होता था। अब हम साल का 4000 रांझा पैदा कर रहे हैं, 2000 मजनू पैदा होता है साल के बाद। हर साल के जो हैं वो 3600 महिवाल तैयार हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन है कौम की। कल काफर आके कहेगा जिहाद करो तो हम कहेंगे नहीं तो रांझे हैं बेचारे सारे, चर्च पी के तो वहां किसी मजार पे गिरे हुए हैं। ये जिहाद करेंगे हम? इतने ज्यादा छल्ले पहने हुए हाथों में, 2 संगल गले में, 2 हाथ में। ये क्या है? ये जवान है। कानों में बालियां, ये जवान होता है? जवान के हाथ का जेवर रसूलुल्लाह की दी हुई तलवार है, और इसके जहन का जेवर कुरान है, और इसके फिक्र का जेवर इस्लाम है।
बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू इश्क करने के लिए आया दुनिया में, और वो भी बीबी से। इश्क जरूर कर, पर दाता अली अजमेरी से कर। जम के इश्क कर, जम के इश्क कर, पर मोइनुद्दीन अजमेरी से कर। टूट के प्यार कर, पर अहमद रजा बरेलवी से कर। हर वक्त नाम ले, पर अब्दुल कादर जिलानी का नाम ले। तेरी जुबान हर वक्त जिक्र करे, जम के करे, जम के करे, पर जब भी करे अली अली करे। तेरे जुबान पे लफ्ज होने चाहिए, पर जब भी नाम आए बिलाल हबशी का आना चाहिए। तेरी जुबान पे इश्क के तराने होने चाहिए, पर जब भी तेरी जुबान पे इश्क का लफ्ज आए वो फारूक आजम का इश्क हो। और जब भी तू झुके, जब भी तू किताब खोले, और जब भी घर में तू जाए और अपनी बेटी से जाके तू बात करे, तो तेरी बेटी कहे अब्बा जी क्या बात है, अम्मा जी क्या बात है, क्या बात है। जब भी लफ्ज खोलती हूं मुझे या आयशा अच्छी लगती है या मोहम्मद की बेटी फातिमा अच्छी लगती है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये इश्क करना। और तेरे लबों पे जब भी नाम आना चाहिए वो सिद्दीक अकबर का नाम आना चाहिए। तेरे जुबान पे जब भी लफ्ज आए खालिद बिन वलीद का नाम आए। तेरी जुबान जब पुकारे और तू बुढ़ापे में जाने लगे और तेरे लफ्ज तेरे बाल सफेद होने लगे और तेरे जुमले टूटने लगे और इजराइल लेने पहुंच जाए और तेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग पूछे कि जिंदगी कैसे गुजर गई, तो फिर तू रो के कहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। मोहम्मद 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 पकींदे गुजर गई। अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई, मेरी सारी तो मुस्तफा के नाम की माला जब तक गुजर गई। ये वाला इश्क करना। कभी रोया कर नबी के नाम की नात सुन के, आ ये इश्क करके भी देख। कभी आ और मेरे रसूल के नाम पे रो के देख। कभी आ और मदीने के नाम पे तड़प के देख। कभी एक बार उन गलियों का चक्कर तो लगा। ये तेरे इश्क को किसी ने गुमराह कर दिया है नौजवान। तेरे सीने जब रसूलुल्लाह का इश्क चमकेगा वो आंसू बन के छलकेगा। और जब तू मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करेगा तेरा सजदा आबाद होगा। जब तू मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा तेरी पेशानी सज जाएगी। जब तू मुस्तफ़ा से प्यार करेगा तो सुबह क़यामत हसन और हुसैन आएंगे, तेरा बाजू थामेंगे और कहेंगे पता है कि दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा, हमें पता है दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा और आज तू मेरे नाने को ढूंढ रहा है। आ तेरा दामन पकड़ के तुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलते हैं। तू अपने इश्क को दरूद पाक पढ़ ले। तोड़ दो वो मोबाइल, इसमें किसी औरत का फोन आता है, और काट दो उस नेट की तार जिस तार ने तुम्हें बीबी से जोड़ के मोहम्मद के साथ तुम्हारा कनेक्शन कटवा दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा रिश्ता कटवा दिया। वो काट दो तार। एक ही इश्क रहेगा ना सीने में। एक घर में दो लोग तो नहीं ना रह सकते। अगर यहाँ बीबियां रखनी है तो रसूलुल्लाह का इश्क कहाँ आएगा? अगर यहां तुमने बाजार रखना है तो फिर घर कैसे आएगा? रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, प्यार पैदा कर। तेरा भी दिल करे कि मैं भी कभी तैयब की तरह शहीद हो जाऊं, मैं भी कभी शहादत मेरा मुकद्दर बने। तुम्हें इश्क की दास्तान ना, एक छोटी सी दास्तान ना सुनाऊं इश्क की, छोटी सी कहानी इश्क की, मुख्तसर सी। साद बिन अबी वकास, उमैर बिन अबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर छुपता फिर रहा है। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन अबी वकास छुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है। उम्र थोड़ी है, इश्क उरूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूं कहीं छुप छुप के ना चला जाऊं। मैं अब इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, मेरियां भुल गईयां। मैं कज्जल पर यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन अबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है,
پتہ نہیں کیا ہوا، عشق جوان ہو گیا ہے، حضور لے کے نہیں جائیں گے، چھپتا پھر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے تو عجیب آدمی ہے، کوئی نبی کی آنکھوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ تو کس سے چھپ رہا ہے تجھے پتا ہے؟ کچھ چھپ سکتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے؟ چل میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں۔ دامن تھاما، کہنے لگے حضور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کہتا میں نے جانا ہے، اور حضور چھپتا پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، میں نے تو نہیں لے کے جانا، تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو ہے بھی کمزور، روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار منان دا ٹنگ بھی، تو نہیں نہ جا سکتا، تو چھوٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایڑیاں اٹھا کے نا حضور کے سامنے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو، ایڑیاں اٹھا کے نا پنجوں کے بل، تو کہتے میرے پیچھے ہو گئے، کہنے لگے حضور قد تو میرا اونچا ہے، قد تو دیکھ لے، اور باقی طاقت کی بات ہے تو کشتی کرا لے۔ یہ پتہ کس کے لیے؟ کہ میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، سونے آپ میرا دل کرتا ہے میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں، تیرے نام کی مالا جپتے زندگی گزارتی، میرا جی کرتا ہے میں تیرے نام پہ۔ عشق دیکھو نا جوانوں، یہ ہے عشق۔ کشتی ہونے لگی، حضور سامنے کھڑے ہیں، تو چھوٹا بھائی نہ رو پڑا، اور بڑے سے کہتا ہے یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے، اور جس کو حضور سلیکٹ کر دیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے، تو ہو گیا ہے، مہربانی کرنا تو گر جا، تو گر جانا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے بات کہی، بڑا بھائی، بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا۔ کشتی ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پہ، عمیر سینے پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی ہنس رہے ہیں، یہ کیسی عجیب کشتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا مجھے تیرا بھی پتہ ہے، جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ فرمایا تیاری کرو، دونوں آؤ۔ روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے، اس نے کہا مبارک ہو، تو بھی قبول ہے، میں بھی قبول ہوں۔ سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے، اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ چھوٹا بھائی شہید ہوا، دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، اور ان کے چہرے پہ خون تھا، میرے نبی صاف کر رہے ہیں، حضور خون صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ دائیں میں، اور میں پیچھے ہٹ جاؤ نا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو۔ 2 قطرے میرے حضور کے گرے، اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو، تم بعد میں زیارت کر لینا، پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو، پیچھے ہٹو، دیکھ لینے دو۔ میرے نوجوان باز آ جا، باز آ جا، بات مان لے، واپس آ جا۔ تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے، تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں، یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں، تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا۔ یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں، تجھے تو ان کی نہیں، اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا۔ رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں، تجھے تو انہیں سمجھانا تھا، اور تو اس نشے میں الجھ کے، اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا، اور تو نے تباہی کر لی۔ آسن حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھل رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا، کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے، ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ کہتے نظر جھک گئی، کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا؟ تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے۔ انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا۔ کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے، جوانوں نہ
किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए, ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते हैं। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया, यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूँ। इन्नल आबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात यह कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, को थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हजरत मुजद्दिद अल फिसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है, मेरी जात से। मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना
دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقہ تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں. وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے، اور یہاں بار بار اپنا اثبات. احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی. فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں. میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی ہو اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی. تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے. یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی. میں سن تو صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو. تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے. ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز، گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے. اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے. مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے. میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو. اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے. آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو، پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے. ہمارے یہاں عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں. اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے. پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے. ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا. تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں. چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھریوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. ڈر اس وقت سے. لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی. تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی. فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے. اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں. جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے. وہ
جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے. ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں. نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چگلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا. زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک. اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے. اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے. اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا نہ صرف دشوار بلکہ کئی دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں. بنا محبت کے زندگی نہیں گزرتی. ماں اگر اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرے گی، اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرے گی تو بچوں کو کون پالے گا؟ باپ اگر اولاد سے پیار کا رشتہ توڑ دے گا تو صبح اٹھ کے شام تک ان کے کھانے پینے، رہنے پہننے کا بندوبست کون کرے گا؟ استاد کو اگر شاگرد سے محبت نہیں ہوگی تو علم کا فروغ نہیں ہوگا. شیخ مرید سے، مرید اپنے پیر سے پیار نہیں کرے گا تو تربیت اور اصلاح کا کام رک جائے گا. یہ محبت ضروری ہے. اگر اس کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی نامکمل ہو جائے گی. اسی طرح انسان کے وجود میں ایک محبت ہے جو مرد کی اپنی بیوی سے اور بیوی کی اپنے خامند کے ساتھ محبت ہے. یہ محبت کرنا دنیا داری نہیں. بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا اپنے خامند سے محبت کرنا یہ دنیا نہیں، یہ عین دین ہے. خامند اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے
تو اگرچہ وہ نواز اپنی بیوی کو رہا ہے لیکن اجر اسے اللہ عطا فرمائے گا. اور بیوی اگر اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے افعال سر انجام دیتی ہے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے. تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھ محبتیں ہم نے ایسی شامل کر لی ہیں جو نہ دین ہے نہ دنیا ہے، بلکہ صرف تباہی ہے، بربادی ہے. وہ صرف نقصان ہی نقصان ہے. جن میں سے ایک محبت ہے جس کو عشق مجازی کا نام دیا جاتا ہے. عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عشق حقیقی جو خدا کا عشق ہے، جو رسول پاک کا عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے عشق مجازی. عشق مجازی بنیادی طور پر وہ عشق ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں سے کرتا ہے اور وہ عشق اسے عشق حقیقی تک لے جاتا ہے. اس محبت کا حکم دیا ہے قرآن و سنت نے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کر، تیرا ایمان مکمل ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے نبی ہو، میں نے بڑا نوازا ہے، کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ نبی تھے، نبوت کا تقاضا تھا، ڈیوٹی تھی تو دینی تھی. یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی. تو فرمایا وہ تو میں نے فرض کر دی تھی. یا اللہ برائی سے بچتا رہا، بچاتا رہا. فرمایا وہ تو میرا حکم تھا، وہ تو پورا کرنا تھا. میرے لیے کوئی کام، یا اللہ تیرے لیے کیا کام ہے؟ فرمایا کسی بندے سے صرف میری رضا کے لیے کبھی پیار کیا ہے؟ کسی بندے سے پیار کس سے کرنا ہے؟ راضی کون ہوگا؟ اللہ. اور یہ ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، درجنوں، جو میں عرض کر سکتا ہوں لیکن یہ موضوع نہیں. ایک بات عرض کر دیتا ہوں مزید تاکہ طاق عدد ہو جائیں، 3 روایات آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے نکلا دوسرے شہر، دوسرے محلے، دوسری بستی جانے کے لیے. رستے میں فرشتہ مل گیا انسانی شکل میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں اللہ کے بندے سے ملنے جا رہا ہوں. حدیث بخاری ہے، مسلم ہے. اس نے کہا بھائی کوئی اس سے پیسے لینے ہیں؟ کہا کوئی نہیں. دینے ہوں گے؟ کہا نہیں یہ بھی تعلق نہیں. وہ دنیا کا کام؟ کہا کوئی نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے، اور وہ مجھ سے کرتا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ بتاتا ہے، اللہ اللہ سکھاتا ہے. تو میں اس مقصد کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں جا رہا ہوں ملنے. فرشتہ کہتا ہے سن پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں. میں تم دونوں سے محبت. تو عشق مجازی بنیادی طور پہ اپنے شیخ سے محبت ہے، اللہ کے بندے سے محبت ہے، صوفیاء سے محبت ہے. لیکن ایک آگ کا انگارہ اٹھا اور اس کی چنگاریاں ہر گھر کو جلانے لگیں. ایک پتھروں کی بارش برسی اور ہر گھر میں ایک ایک کنکر گرا. بڑے تھوڑے گھر تھے جنہوں نے بڑا مضبوط لینٹر ڈال لیا دائیں بائیں آگے پیچھے، اور وہ گھر بچ گئے. باقی بچا کچھ نہیں. اور پتہ جلا کون؟ فصل جلی. کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. اور اگر اللہ خیر فرمائے کسی عالم نے کہہ دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لیں. کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کئی دفعہ اسپیکر کھول کے. تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے ساؤنڈ نہیں دیتا پہ پہلے. تو بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی.
یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو. یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے. قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا. فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے. فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا. پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں. یاد کرنی پڑتی ہیں اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں. دعا سکھائی نبی پاک نے. کیا فرمایا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے. یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج. فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے. ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو. اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے. ویسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا. آج کل غصہ نہیں آتا. لوگوں میں تکبر آ گیا ہے. اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟ جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے. لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے. غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے. یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال فرمائے. غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر. اور اگر چودھری صاحب آ جائیں تو پھر بہانہ بنا لیتے ہیں، کہتے غصہ تو میں نے بڑا آیا سی، پھر میں کیا میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا. ایسے نہیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں. فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان. آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان. جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ. چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ. کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. یہ پڑھنا ہے اس نے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا دریا کے کنارے کھڑے تھے، کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے. تو ایک آدمی، دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ. اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرما. جواب دینا تھا لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملاح کو بلایا. فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے. وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا. اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائیڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا. فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر، اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے. کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا. فرمایا 20 ہی دوں گا. اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا. اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا. تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا، واپس چلا. ملا دنیا دار تھا، وہ سوچنے لگا. پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے، 20 دینار تو ان کے گئے ہیں. لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے. تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے. یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے. کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا. دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی. کیسی خوبصورت دعا ہے. کسی مصیبت زدہ کو بیمار کو دیکھ کے پڑھو تمہیں کبھی وہ مصیبت. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے. یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. یار میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں، دیکھو بیچارہ. یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 پھنسیاں نکل آئیں. تو اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا.
ایک بڑے قابل حکیم کو لایا گیا، انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو تعاون ہو گیا ہے، فرمانے لگے چل دوڑ جا، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے آج کل پھیلا ہوا، فرمایا سب کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو تعاون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے، لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی۔ وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی، کھل نہیں رہا، کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی، اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ فرمانے لگے بلاؤ نہ ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا تعاون ہو گیا ہے، وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی۔ فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو عزیز دوستو، نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت تھی، بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھری، پیارا چہرہ ہے۔ حضور کا جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح کے، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کہہ سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے، آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے۔ کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی، یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس کی۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام، اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے۔ بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی، احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے، بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔
وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی، حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کوئی تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی. عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا. مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے. میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق. بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں. وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے، اور یہاں بار بار اپنا اثبات. احساس جب پیدا ہوتا ہے، احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگی. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی.
فرماتی ہیں آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں. میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جا گئے, ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے, میں اور آپ سے ناراض ہوں گی. تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے, یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی. میں سن تو صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو, اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو. تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو, اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی, اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں, جملوں کا خیال, احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے. ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز, گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے, اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ, اور دونوں نے جیتنا ہے. اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون, ان دونوں کو جیتنا ہے. مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے. میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا, میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا, اس کا نام صدر نہ رکھو, کوئی اور رکھ لو, اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں, اور اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے, کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے, آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے تو پریشان ہو جاتا ہے. اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے یہاں, عہدوں کی جنگ ہے, لڑائی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں. اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے, پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے. پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے. ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے, کسی کے عیب بیان کرنا. تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے, لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں. چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا, اور تو ساتھ کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا, تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. ڈر اس وقت سے. لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ, غیبت کرتے, چگلی کرتے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی, ایک بی بی آئی حضور کے پاس, وہ عورت چلی گئی. تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے, کتنی عجیب سی لگ رہی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی. فرمایا تھی تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے. اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا, اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں. جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے, وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے. ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں, نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے, جو نہیں وہ تو بہتان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو, کسی کی چگلی کو, کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا. زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک. اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں, دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری, زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے, کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو, میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا, میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا, لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے, بولیے ایمان, محفوظ ہو گیا اس کا ایمان. سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے, حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں. میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے, بیعت کرنے, مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو, جھوٹ نہیں بولو گی, غیبت نہیں کرو گی, زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں, میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں, ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں, گناہ بیان کرتے ہیں.
غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ، لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں۔